اس کے بعد کتاب کے مؤلف، یہ کتاب کے مؤلف کون ہے جی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کتاب کیا ہے؟ مقدمہ یا مقدمہ فی اصول تفسیر۔ کہتے ہیں دوسری فصل میں الخلاف بین السلف فی التفسیر قلیل وخلافهم فی الاحکام اکثر من خلافهم فی التفسیر۔ سلف کے مابین تفسیر کے معاملے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ کس قدر ہے؟ قلیل، وہ کم ہے۔ پہلے انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، پھر انہوں نے یہی بات کہی تابعین کے بارے میں، اب عام طور پہ سلف کے بارے میں، اور سلف کے لفظ میں صحابہ کرام سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں اور پھر تابعین، تبع تابعین وغیرہ داخل ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الخلاف بین السلف فی التفسیر قلیل، تفسیر کے معاملے میں سلف کے مابین جو اختلاف ہے قلیل، وہ کم ہے۔ وخلافهم فی الاحکام اکثر من خلافهم فی التفسیر، اور ان کا اختلاف کن کا؟ سلف صالحین کا۔ سلف صالحین کا اختلاف احکام کے معاملے میں زیادہ ہے تفسیر کے معاملے میں ان کے اختلاف سے۔ تفسیر ہے قرآن پاک کا بیان، قرآن پاک کی وضاحت، قرآن پاک کا معنی بیان کرنا، اور احکام کیا ہے؟ فقہ کا نام، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل۔ تو کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ سلف صالحین میں تفسیر کے معاملے میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہ ان کا اختلاف احکام کے مقابلے میں کیا ہے؟ کم ہے۔ ورنہ سلف میں جو اختلاف احکام کے معاملے میں پایا جاتا ہے وہ زیادہ ہے، اور تفسیر میں ان کا اختلاف کم ہے۔ یہ اب ایک نیا اصول اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ اصول تفسیر۔ اصول تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اب وہ جو صحابہ کرام کی تفسیر آتی ہے، تابعین کی تفسیر آتی ہے، تبع تابعین کی تفسیر آتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے امام مجاہد نے اس میں یہ کہا، عبداللہ بن عباس نے یہ کہا، اکرمہ نے یہ کہا، اور طاؤس نے یہ کہا۔ اب عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اتنے اقوال، اور اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے ہر قول دوسرے قول سے مختلف ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے تفسیر میں، اس کی نوعیت اور اس کی حقیقت بیان کرنے لگے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں وغالب ما یصح عنہ من الخلاف یرجع الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد۔ کہتے ہیں جو اختلاف ان سے ثابت ہے، جو اختلاف ان سے ثابت ہے اس میں سے اکثر غالب اختلاف، غالب مضاف ہے اور ما یصح عنہ من الخلاف یہ کیا؟ مضاف الیہ۔ تو کہتے ہیں جو اختلاف سلف صالحین سے ثابت ہے، واقعی انہوں نے کیا ہے، اس اختلاف میں سے جو غالب ہے یرجع الی اختلاف تنوع، وہ اختلاف تنوع کی قبیل میں سے ہے، وہ اختلاف تنوع کی طرف لوٹتا ہے۔ لا اختلاف تضاد، وہ اختلاف تضاد نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد سمجھتے ہیں؟ ایک وہ اختلاف ہے جس کو کہتے ہیں اختلاف تضاد، تضاد ضد سے ہے، جس میں ایک قول دوسرے قول کی ضد ہو، اس کے بالکل الٹ ہو۔ اگر ایک قول کو مانیں گے تو دوسرے قول کو غلط قرار دینا پڑے گا، ایک قول کو قبول کریں گے تو دوسرے قول کو رد کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہوتا ہے اختلاف تنوع، تنوع نوع سے ہے، کسی نے ایک قسم بیان کر دی کسی چیز کی، اور کسی نے اسی چیز کی دوسری قسم بیان کر دی۔ میں اس کی آپ کو دنیاوی ایک ہلکی سی مثال دیتا ہوں کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے دو لڑکے تھے، وہ آپس میں کافی گہرے دوست تھے۔ ایک کا تعلق پاکستان سے تھا اور دوسرے کا ہندوستان سے۔ ان کی دوستی کافی گہری رہی۔ اچھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم پہلی بار ملے تو کیسے ملے تھے۔ پاکستان کا لڑکا پاکستان سے آیا اور ریاض میں اترا، انڈیا سے آنے والا لڑکا وہ بھی ریاض میں اترا۔ اب ریاض سے مدینہ کی فلائٹ ایک ہے، تو یہاں پہلی ان کی ملاقات ہوئی ہے، دونوں کی ایک ساتھ نشستیں ہیں،
گفتگو ہوتی رہی. میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا. آخر میں جب اترنے لگے، جہاز سے اترنے کا وقت آیا تو دونوں نے ایک دوسرے سے الوداعی سلام لیا اور کہا انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی، کیونکہ دونوں مدینہ میں موجود ہیں. لیکن ایک نے دوسرے سے پوچھا آپ مدینہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا الجامعۃ الاسلامیہ. یہ کون ہے؟ یہ وہ جو مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، انڈیا کا لڑکا. تو اس نے اس سے پوچھا آپ کہاں رہیں گے مدینہ میں؟ اس نے کہا میں اسلامک یونیورسٹی میں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پاکستان سے اسکول پڑھ کر آیا ہے. تو ایک کہہ رہا ہے جامعہ اسلامیہ اور دوسرا کہہ رہا ہے اسلام کی یونیورسٹی. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مدینہ میں الگ الگ رہیں گے، لیکن جب اترے تو ان کو لینے کے لیے جامعہ کی طرف سے جو آیا تھا وہ ایک ہی تھا. وہ دونوں کو ایک ہی بس میں لے کر گیا، ایک ہی بلڈنگ میں ان کو رہائش ملی، بلکہ ایک ہی کمرے میں رہائش ملی. اب وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ اور چیز ہے، اسلام کی یونیورسٹی اور چیز ہے، جبکہ حقیقت میں دونوں ایک چیز کے دو نام ہیں. تو بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے یا اس کی ایک چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے. اس کی مثالیں آگے بہت ساری شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیں گے. تو کہتے ہیں عام طور پہ جو اختلاف ہوتا ہے نا، اختلاف تنوع ہوتا ہے. اس کی ایک مثال میں بھی فی الحال دینا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال ہوں گے روز قیامت. نعیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کے بارے میں، نعمت کے بارے میں. اچھا جی، یہاں پہ کون سی نعمت مراد ہے؟ اب آپ تفاسیر کھول لیں، مفسرین کے مختلف اقوال ملیں گے. کوئی کہے گا کہ نعمت سے مراد صحت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور روز قیامت صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں صحت دی تھی، تم نے کیا اس کا حق ادا کیا، کیا شکریہ ادا کیا. اور کسی نے کہا اس سے مراد ہے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی. گرمیوں میں پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی مل جائے تو نعمت ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. کسی نے کہا اس سے مراد ہے امن و امان، آپ بغیر کسی خوف کے رہ رہے تھے تو اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی تھی، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ہاں جی، اب کون سا قول ٹھیک ہے ان میں سے؟ کون سا موقف ٹھیک ہے؟ پہلے والا. ہاں جی، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب ہے. یہ ہے اختلاف تنوع کہ ہر مفسر نے ایک نوع بیان کر دی ہے، ورنہ وہ بھی نعمت، یہ بھی بیوی بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، یہ گھر بھی نعمت، یہ امن و امان بھی نعمت، یہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی بھی نعمت، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سردیوں میں گرم پانی مل جائے تو وہ بھی نعمت. تو نعمت کی آپ اقسام اور انواع بیان کرتے رہیں، آپ تھک جائیں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. اور یہ ساری کی ساری نعمتیں اس آیت میں داخل ہیں. تو مفسرین کے اقوال دیکھ کر عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں کس کی بات ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ اس سے مراد پانی ہے، کسی نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ گھر ہے، کسی نے کہا اس سے مراد صحت ہے. ہر حقیقت کیا ہے کہ یہ اختلاف تنوع ہے. ہر ایک نے جس نعمت کو اہم سمجھا اس کا تذکرہ کر دیا، جبکہ آیت میں یہ ساری نعمتیں داخل ہیں اور یہ لفظ ان تمام نعمتوں کو شامل ہے. تو یہ ہوتا ہے اختلاف تنوع. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ سلف میں تفسیر کے معاملے میں عام طور پہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اختلاف تنوع. تو اس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے یہ کہنے سے، یہ اصول بیان کرنے سے مجھے اور آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تفسیر پڑھتے ہوئے پریشان نہ ہوں، اور تفسیر پڑھتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ اس مفسر نے اس مفسر کے خلاف کہا ہے. نہیں بھائی، اس کے خلاف نہیں کہا، یہ اختلاف تنوع ہے. ہر ایک نے اس لفظ کی ایک نوع کو بیان کیا ہے، ہر ایک نے اس لفظ کی ایک نوع کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں وَذَلِكَ صِنْفَانِ، اور اس کی دو قسمیں ہیں. وَذَلِكَ، اس کی، یہ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ہاں جی، ابھی تک صحیح جواب مجھے نہیں ملا. اختلاف تنوع ہے، کیونکہ اختلاف کی دو اقسام تو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں سلف میں تفسیر کے معاملے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ عام طور پہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں. اس کا مطلب یہ ہے
کہ تفسیر کے معاملے میں سلف میں جو اختلاف ہے اس کی دو بڑی قسمیں ہیں. نمبر 1 اختلاف تنوع، نمبر 2 اختلاف تضاد. اب آگے مزید بیان کرتے ہیں کہ وذالک، اور یہ اختلاف تنوع جو ہے صنفانی، اس کی پھر دو قسمیں ہیں. اچھا، احدہما، پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ مسمى ایک ہو. کیا ایک ہو؟ زبانی، ذرا بھی یہ فی الحال لفظ جو بول رہا ہوں زبانی. مسمى ایک ہو. کیا ایک ہو؟ نام تو لینا. مسمى ایک ہو اور اس مسمى پہ دلالت کرنے والے الفاظ اور جملے اور عبارتیں مختلف ہوں. یعنی کہ مسمى اسم سے ہے. اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام. اور مسمى کون ہوتا ہے؟ جس کا نام ہو. آپ کا نام کیا ہے جی؟ ارشد. اب نام ہے ارشد، اور ارشد کس کا نام ہے؟ ان کا. یہ ہے مسمى. یہ کیا ہے؟ مسمى. اب اس مسمى پہ دلالت کرنے کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. آپ کہاں سے ہیں جی؟ بمبئی سے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ درس میں جو ارشد آیا تھا، کو اور صاحب کہیں گے درس میں ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے اینک پہنی ہوئی تھی، گھڑی بھی پہنی تھی، موبائل زمین پہ رکھا ہوا تھا، اور یہ انہوں نے جبہ اور ثوب بھی پہنی ہوئی تھی، اور وہ دوسری صف میں بیٹھے ہوئے تھے. بمبئی سے ان کا تعلق تھا. اب ایک تعارف یہ ہے. اب ارشد سے مراد بھی یہی ہیں، اور یہ جو اینک اور گھڑی اور موبائل اور دوسری صف میں بیٹھنے کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس سے مراد بھی یہی ہے. تو مسمى ایک ہے، لیکن مسمى کے تعارف میں جو جملے اور الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ مختلف ہیں. تو یہ ہے پہلی قسم. احدہما، ان میں سے ایک. کن میں سے ایک؟ اختلاف تنوع کی دو اقسام میں سے پہلی قسم. اختلاف تنوع کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو. ان میں سے ایک ان یعبر کل واحد، آگے کیا آپ کی کتاب میں؟ منہما، اور کچھ نسخوں میں ہے منہم، اور وہ بہتر رہے گا. ان یعبر کل واحد منہم عن المراد بعبارت غیر عبارت صاحبی تدل على معنى في المسمى غیر المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. کہتے ہیں کہ ان یعبر، اظہار کرے، بیان کرے، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک. کن میں سے ہر ایک؟ سلف میں سے ہر ایک. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ منہم، کہ ان میں سے ہر ایک بیان کرے عن المرادی، مراد کے بارے میں. جو مراد ہے نا اس کے بارے میں ہر کوئی بیان کرے بعبارت، کسی ایسی عبارت کے ساتھ جو اس کے ساتھی کی عبارت سے مختلف ہو. مراد ایک ہی ہے، مسمى ایک ہی ہے. مراد اور مسمى کتنے ہیں؟ ایک. اس مسمى اور اس مراد کو ظاہر کرنے کے لیے جو عبارتیں استعمال کی گئی ہیں وہ ہر ایک کی دوسرے سے کیا ہیں؟ مختلف ہے. کہتے ہیں تدلو، ہر عبارت جو ہے وہ دلالت کرتی ہے علی معنن، ایک معنی پہ، فی المسمى، مسمى کے، غیر المعنى الآخر، دوسرے معنی کے علاوہ، مع اتحاد المسمى، جبکہ مسمى متحد ہے. مسمى کیا ہے؟ متحد ہے. یہ عبارت مزید سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال لیں جو آگے چل کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود دیں گے. تلوار ہے. تلوار کے عربی میں کئی نام ہیں. ایک نام ہے تلوار کا الصارم. الصارم کے لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنے والی، کاٹنے والا، کاٹنے والی. تو الصارم تلوار کا نام ہے. اچھا جی، اب تلوار کی کئی خوبیاں ہیں. تلوار کی ایک خوبی کیا ہے کہ وہ کاٹتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اب اس خوبی کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے تلوار کا نام لیا الصارم. اب یہ تلوار کا ایک معنی ہے. تلوار میں کئی اوصاف پائے جاتے ہیں، کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں.
تو ان خوبیوں میں سے، ان اوصاف میں سے ایک وصف کو آپ نے لے کر اس کے اوپر نام بول دیا الصارم کا. کوئی اور ہے وہ تلوار کو کہتا ہے المہند. کیا کہتا ہے جی؟ المہند اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان سے بن کر آئی ہو، یا اس تلوار کو کہتے ہیں جو ہندوستان کے لوہے سے تیار کی گئی ہو. اب الصارم بھی تلوار ہے، المہند بھی تلوار ہے، لیکن آپ نے جب تلوار کا نام لیا تو آپ نے اس کا نام لیا الصارم، کیونکہ تلوار کا کام ہے کاٹنا. تو آپ نے تلوار میں یہ جو کاٹنے کا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے اس لحاظ سے آپ نے یہ نام لے دیا الصارم. آپ سے پوچھا گیا السیف کس کو کہتے ہیں، آپ نے کہا الصارم. السیف کس کو، عربی میں لفظ ہے السیف. تو کسی نے آپ سے پوچھا عربی میں ہی السیف کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے کہا الصارم. اب الصارم کہتے ہوئے تلوار کا ایک معنی، ایک مفہوم، ایک وصف بیان ہوا ہے، وہ کون سا؟ کاٹنا. اور تلوار کا کوئی تلوار ایسی ہوتی ہے جو ہندوستان کے لوہے کی بنی ہوتی ہے. تو کسی اور سے پوچھا گیا سیف کس کو کہتے ہیں، اس نے کہا المہند. تو اس نے تلوار کے اس معنی، اس مفہوم اور وصف کا اعتبار کیا کہ جو تلوار ہندوستانی لوہے کی بنی ہو یا ہندوستان سے بن کر آئی ہو زیادہ تیز ہوتی ہے، زیادہ عمدہ ہوتی ہے. تو اب سیف کی جب تفسیر معلوم کی جائے گی کہ کوئی کہے گا الصارم اور کوئی کہے گا المہند. اب آپ پریشان ہو کر بیٹھ جائیں کہ جناب یہ تو اختلاف ہے ان میں. نہیں بھئی، ہر بیان کرنے والے نے اس چیز کے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، جو مراد ہے، جو مسمى ہے، جو کیا ہے. اب مسمى یہاں اس مثال میں کیا ہے؟ السیف. مسمى یہاں پہ کیا ہے؟ السیف. یہاں پہ مراد کون ہے؟ السیف. تو سیف کی وضاحت کرتے ہوئے کسی نے الصارم کہہ دیا، کسی نے مہند کہہ دیا. کسی نے السیف کے کاٹنے کے وصف کا اور معنی کا اور مفہوم کا اعتبار کیا، اور کسی نے السیف کے اس وصف کا اعتبار کیا کہ اگر وہ ہندوستان کے لوہے کی تیار کردہ ہو تو عمدہ ہوتی ہے. یہ ہے. اب اس بار کو دوبارہ سنیں، آپ دیکھیں ان يعبر كل واحد منهم، کہ ان میں سے ہر کوئی اظہار کرے، بیان کرے، عن المرادی، مراد کے بارے میں، بعبارت، ایسی عبارت کے ساتھ جو اس کے ساتھی کی عبارت کے علاوہ ہو. ساتھی کون ہے؟ دوسرا عالم دین، دوسرا مفسر. تدلو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہاں، عبارہ جو پہلا عبارہ ہے، تدل ہی ای ہاد العبارہ، وہ عبارت دلالت کرتی ہو علی معنن، کسی ایک معنی پہ، فی المسمى، مسمى کے. وہ معنی کس میں پایا جا رہا ہے؟ مسمى میں. غیر المعنی الاخر، دوسرے معنی کے علاوہ. اب مسمى میں کئی معنی پائے جاتے ہیں، کئی اوصاف پائے جاتے ہیں، کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں. مع اتحاد المسمى، اب عبارت تو مختلف ہے لیکن مسمى وہ بھی مختلف ہے، مسمى ایک ہی ہے. بمنزلة الاسماء المتکافئة التي بین المترادفة والمتباینہ. مترادف کس کو کہتے ہیں جی؟ میرا آپ سے سوال ہے. یہ تھوڑا بہت آپ ساتھ دیں گے، ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی تو اگلی چیز سمجھانی میرے لیے آسان ہو جائے گی. مترادف کس کو کہتے ہیں جی؟ ہم معنی الفاظ، بہت اچھا لفظ ادا کیا انہوں نے. یعنی کہ الفاظ جو ہیں مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے. الفاظ مختلف ہیں، معنی کیا ہے؟ معنی ایک ہی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مترادف. اچھا، ایک ہوتا ہے متباین. وہ کیا ہوتا ہے متباین؟ الفاظ بھی مختلف، معنی بھی مختلف. کیوں جی؟ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے پانی اور ایک لفظ ہے ٹیشو. ہاں جی، یہ مترادف ہیں کہ متباین؟ یہ متباین ہے. یہ ٹیشو ہے، یہ پانی ہے. وہ لفظ بھی الگ ہے. پانی یہ لفظ ہے ایک، دوسرا لفظ ہے ٹیشو. اور پانی اس کے اوپر بولا گیا یہ چیز اور ہے، اور ٹیشو اس کے اوپر بولا گیا یہ چیز اور ہے. تو لفظ بھی مختلف، معنی بھی مختلف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متباین. اور مترادف میں الفاظ مختلف، معنی ایک ہی. پانی، واٹر. ہاں جی، لفظ کتنے ہو گئے اور معنی ایک ہی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مترادف ہو گیا.
تو ایک ہوتا ہے مترادف اور ایک ہوتا ہے متباین. اور یہ دو چیزیں مشہور چلی آ رہی ہیں, اور کچھ علماء کرام تیسری چیز کو بھی ذکر کرتے ہیں, وہ ہے متکافئ, جو یہاں پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے المتکافئ. المتکافئ کیا ہے کہ مراد, مسمى اور ذات تو ایک ہے لیکن اوصاف مختلف ہیں. کیونکہ جب ہم نے واٹر کہا تھا اور پانی کہا تھا تو اس میں کوئی آپس میں فرق تھا, لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں گے الرحمن, الوہاب, تو الرحمن کون ہے جی؟ اللہ. اور الوہاب کون ہے؟ اللہ. لیکن کیا یہ دونوں لفظ بالکل ایک معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ نہیں. مراد دونوں سے ایک ہے, اللہ ذات ایک ہی ہے, ذات اور مسمى ایک ہی ہے, مراد ایک ہی ہے, لیکن دونوں لفظوں میں سے ہر لفظ نے ایک الگ چیز بیان کی ہے. رحمان نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ وہ اللہ ہے جو رحمتیں کرنے والا ہے, اور وہاب نے بیان کیا یہ اللہ وہ اللہ ہے جو بخشنے والا ہے, دینے والا ہے, اولاد دینے والا ہے, نعمتیں دینے والا ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے المتکافئ. تو کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جو پہلا اختلاف ہے یہ آپ سمجھیں متکافئ قسم کا اختلاف ہے. کس قسم کا اختلاف ہے؟ جیسے اس کی مثال تلوار والی بھی ہے, السیف ہے جو ہے. اب الصارم اور المہند, ان دونوں سے مراد السیف ہی ہے, تلوار ہی ہے, لیکن الصارم المہند کیا دونوں کا معنی بالکل ایک جیسا ہے؟ نہیں. صارم سے مراد ہے وہ چیز جو کاٹتی ہے اور وہ تلوار ہے, اور مہند سے مراد وہ تلوار ہے جو ہندوستان سے بن کر آئی ہے. تو کہتے ہیں ان کو آپ الاسماء المتکافیہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ الاسماء المتکافیہ. اب دیکھیں, کہتے ہیں یہ جو پہلا اختلاف ہے یہ بمنزلۃ الاسماء المتکافیہ, یہ اسماء متکافیہ کے مقام و مرتبہ پہ ہے. التی, وہ اسماء متکافیہ جو مترادف اور متباین کے مابین ہوتے ہیں. جو کس کے مابین ہوتے ہیں؟ مترادف اور متباین کے مابین. اگر آپ لکھنا چاہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں, بعد میں کہیں بھول نہ جائیں. مترادف کے بارے میں آپ نے کیا لکھیں گے؟ الفاظ مختلف اور معنی ایک, اور متباین الفاظ بھی مختلف اور معنی بھی مختلف. اور متکافئ کیا ہوں گے جی؟ یعنی کہ ذات ایک ہے, مختلف الفاظ ہیں جن سے مراد جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے, وہ مسمى جو ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن الفاظ کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. الفاظ کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. تو یہ ہو گیا المتکافیہ. کہتے ہیں کما قیل فی اسم السیفی, جیسے کہ کہا گیا تلوار کے نام میں. تلوار کے نام کے بارے میں کیا کہا گیا؟ الصارم والمہند. تو یہ سمجھ گئے نا آپ پہلے سے ہی. اچھا جی, وذالک, اور یہ مثل اسماء اللہ الحسنى, یہ چیز جو ہے, یہ اختلاف جو ہے, یہ اللہ تعالی کے اسماء حسنى کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى, حسنى کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیارے, اچھے, عمدہ. اور اللہ کے سبھی نام حسنى ہیں, عمدہ ہیں. تو یہ اللہ, یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے اسماء حسنى ہیں, وہ اسماء رسول ہی, اور جیسے اللہ کے رسول کے نام ہیں, اور جیسے قرآن کے نام ہیں. کیونکہ قرآن کے کئی نام ہیں, جو بھی نام لیں گے مراد ایک چیز ہوگی کہ کوئی مختلف چیز ہوگی؟ ایک ہی چیز ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں, جو بھی نام لیں گے مراد محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں, جو بھی نام لیں گے مراد اللہ ہوگا. یہ کہتے ہیں وذالک, اور یہ مثل اسماء اللہ الحسنى, یہ جیسا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, اور جیسے اللہ کے رسول کے نام ہیں, اور جیسے قرآن کے نام ہیں. فإن اسماء اللہ کلھا, کیونکہ اللہ کے نام کلھا سب کے سب, تمام کے تمام, تدل علی مسمى واحد, دلالت کرتے ہیں ایک ہی مسمى پہ. اور مسمى کا معنی سمجھ رہے نا آپ, جس کا نام لیا گیا ہو. تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ ایک ہی ذات پہ دلالت کرتے ہیں نا,
علی مسمى واحد، ایک ہی ذات پہ، ایک ہی مسمى پہ. فلیس دعاؤہ باسم من اسماء الحسنى مضادا لدعائہ باسم آخر، تو نہیں ہے دعاؤہ اس کو پکارنا، کس کو؟ اللہ کو. باسم من اسماء الحسنى، اس کے اسماء حسنى میں سے کسی ایک نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنى میں سے کسی ایک نام کے ساتھ پکارنا، اس کو کسی دوسرے نام کے ساتھ پکارنے کے الٹ نہیں ہے. اگر آپ کہیں یا رزاق یا رزاق، دوسرا کہے یا وہاب یا وہاب، کیوں جی؟ تو اللہ کو رزاق کہہ کے پکارنا وہاب کہہ کر پکارنے کے الٹ ہے، ضد ہے؟ نہیں، کوئی ضد نہیں ہے، بلکہ یہ تنوع ہے. یہ کیا ہے؟ تنوع ہے. اللہ کے کئی ایک نام ہیں، ان کی کئی اقسام ہیں، آپ نے ایک نام لے لیا، میں نے دوسرا نام لے لیا. تو یہ ہے فلیس دعاؤہ. یہ لیسا جو ہے نا، اس کا اسم کہاں پہ ہے؟ لیسا کا اسم کدھر ہے؟ ترکیب اور نحو کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ یہ جب آپ جان جائیں گے تو جملہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. لیسا کا اسم کون سا ہے جی؟ دعاؤہ. تو خبر کون سی ہے؟ مزادن. مزادن یہ خبر دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں سے کسی ایک نام کے ساتھ پکارنا الٹ نہیں ہے، ضد نہیں ہے اس کو کسی دوسرے نام کے ساتھ پکارنے کے. واضح ہو گیا عثمان بھائی جملہ؟ چلیں جی. بل الامر، بلکہ معاملہ ایسے ہی ہے، کما قال اللہ تعالی، جیسے اللہ نے کہا ہے، قل ادعوا اللہ. قل آپ کہہ دیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیں ادعوا اللہ، اے کافرو، اے مکہ والو، تم اللہ کو پکارو، او یا ادعوا الرحمن، یا رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس کو بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، تو یہ سارے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اس میں کوئی فرق؟ مکہ والوں نے اللہ کے نام رحمان پہ انکار کیا تھا نا، کہتے ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہم تو اللہ کو جانتے ہیں. تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ تم اللہ کو پکارو، رحمان کو پکارو، ایما تدعو، جس کو بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، یہ سب اسی کے اچھے اچھے نام ہیں. تو اللہ کو آپ اللہ کہہ کے پکاریں، رحمان کہہ کے پکاریں، رزاق کہہ کے پکاریں، خالق کہہ کے پکاریں، اس میں کوئی فرق؟ تو یہ اختلاف پھر کون سا ہوگا؟ اختلاف تنوع. آگے دیکھیں، وَكُلُّ اسم من اسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، اور ہر نام من اسمائه اس کے ناموں میں سے، کس کے ناموں میں سے؟ اللہ کے ناموں میں سے، یدل دلالت کرتا ہے، علی الذات المسمى اس ذات پہ جس کا نام رکھا گیا ہے. المسمى جس کا نام لیا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے. المسمى پہلے ہم پہلے لفظ کیا بولتے ہیں؟ ہم المسمى. اب کیا آ گیا؟ المسمى. دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ المسمى اردو میں آپ مسمى ہی کہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے ناموں میں سے ہر نام دلالت کرتا ہے علی الذات المسمى اس ذات پہ، المسمى جس کا نام لیا گیا ہے. اچھا جی. وعلی الصفہ، اگر آپ کاپی پنسل کا استعمال کر رہے ہیں تو ذات کے اوپر نمبر 1 لکھ دیں، وعلی الصفہ صفہ کے اوپر نمبر 2 لکھ دیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو اللہ کے ناموں میں سے ہر نام دلالت کرتا ہے نمبر 1 اس ذات پہ جس کا نام لیا گیا ہے، نمبر 2 دلالت کرتا ہے اس صفت پہ التی تضمن الاسم جس صفت پہ وہ اسم مشتمل ہے، جس صفت پہ وہ نام مشتمل ہے. ابھی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. کہتے ہیں کل علیم، ابن تیمیہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ کا نام علیم ہے. یدلو یہ 2 چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، علی ذاتی ذات پہ، کون سی ذات؟ اللہ کی ذات. والعلمی اور یہ ایک صفت پہ بھی دلالت کر رہا ہے. کون سی صفت؟ علم کی صفت. یعنی کہ جب آپ نے اللہ کو اللہ کے بجائے علیم کہا تو اس سے ایک تو علیم کے لفظ سے پتا چلا اللہ کی ذات کا، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ اللہ میں کئی صفات میں سے ایک صفت پائی جاتی، صفت علم. اور سمجھ رہے ہیں علماء کرام کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ شیخ صاحب سمجھ رہے ہیں؟ چلیں جی. والقدیر کہتے ہیں دوسری مثال. پہلی مثال کیا دی ہے ابن تیمیہ نے؟ علیم. دوسری مثال کیا دے رہے ہیں؟
قدیر. کہتے ہیں والقدیر یدل علی الذات والقدرہ. یہ قدیر جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے اللہ کی ذات پہ بھی اور اللہ کی صفت قدرت پہ بھی. تیسری مثال والرحیم یدل علی الذات والرحمہ. اللہ کا نام رحیم جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے اللہ کی ذات پہ بھی والرحمتی اور رحمت پہ بھی. اب کوئی اللہ کو علیم کہے, کوئی اللہ کو قدیر کہے, کوئی اللہ کو علیم کہے, تو ذات تو ایک ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہر نام کے تبدیل ہونے سے اس صفت میں تبدیلی آئے گی جس کا اظہار کیا جا رہا ہے, جو اس اسم میں موجود ہے. تو یہ اختلاف تنوع ہوگا, اور اختلاف تنوع کی چونکہ دو قسمیں ہوتی ہیں تو یہ پہلی قسم ہے. پہلی قسم کیا دیکھ لیں کہ مسمى ایک ہی ہے. مسمى کیا ہے؟ مسمى ایک ہے, ذات ایک ہے, اس پہ دلالت کرنے والے الفاظ مختلف ہیں.